الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سفن النجاة الأعلام من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها حلك وغرق ولعنة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام اضحیٰ کا سلسلہ ماہ محرم سے ہوتا ہوا اب ماہ سفر میں داخل ہو چکا ہے، اور ہدایت ٹی وی کی جتنی بھی نشریات ہیں آپ یقیناً انہی ایام کی مناسبت سے ملاحظہ فرماتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کو بھی اسی عنوان کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ اور آج کا پروگرام اس موضوع کے تحت کہ جس طرح واقعہ کربلا ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے انسانی تاریخ کا، کہ جو صرف چند گھڑیوں پر یا چند لمحوں پر محیط نہیں بلکہ ایک طویل سفر ہے، جس میں جہاں بے شمار مصائب و آلام اور رنج و غم و اندوہ کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلسل تربیت کا بھی ایک عمل اور پیغام اس کے اندر جاری و ساری ہے، اور قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ اور ہمارے اپنے اوپر اس بات کا انحصار ہے کہ ہم کس انداز میں اسے درک کرتے ہیں اور کتنا اس سے سیکھتے ہیں، اس مرحلے سے اپنی زندگی اپنے زمانے میں جہاں جہاں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، جس زمانے میں بھی ہم ان ایام میں اپنے آپ کو پائیں، ہم کس انداز میں اس سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، معرفت پروردگار بڑھا سکتے ہیں اپنے اندر۔ اور آج کا جو پروگرام ہے اسی عنوان کے تحت ہے کہ جہاں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ غم و اندوہ سے بھرپور واقعہ کربلا اور اس کے بعد کی منازل، جو کہ اسیران کربلا کے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھا گیا، اس میں وہ اپنے اندر اپنی مثال خود ہے کہ ایسی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ یہ ظلم و ستم کس کے ساتھ کیا گیا۔ اگر کسی ایک عام انسان کے ساتھ بھی ہو تو بھی انسان غم و الم کو محسوس کرتا ہے، لیکن یہ سلوک اور یہ مصائب کس پر آئے کہ جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، قرآن نے جن کی محبت اور مودت کا حکم دیا، تو پھر یقیناً انسان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ آپ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے اور میری آل سے، اپنے آپ سے، اپنے والدین سے بڑھ کر کے محبت، اپنی اولاد سے اور زندگی کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان اس انداز میں محبت کرے اور مودت رکھتا ہے جن ہستیوں کے ساتھ، اگر ان کے اوپر مصائب و آلام کا ایک دور گزرتا ہے تو انسان خود بخود غمگین اور اشکبار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس عنوان کے تحت جس کے ہم آگے بڑھیں گے، اس میں غم و اندوہ کے ساتھ ساتھ ایک جو تربیت کا پہلو ہے اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی نظر کی جائے۔ اور آج کا عنوان ہم نے جو ترتیب دیا ہے وہ ہے کہ کربلا آزادی فکر کا نام ہے، کہ کس طرح سے انسان کو اس کی فکر کو آزاد اگر رکھا جائے تو پھر ہی وہ انسانیت کی اس معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر فکر آزاد نہیں ہے، انسان کی سوچ آزاد نہیں ہے، تو پھر وہ قیدی ہے دنیا کا، اس دنیا کا غلام ہے دنیا کی زندگی میں۔ اور جو باقی حشرات الارض ہیں یا جتنے بھی دنیا میں اور حیات جس انداز میں پائی جاتی ہے، اگر انسان کے اندر آزادی نہیں ہے فکر کے اندر، سوچ میں، تو پھر اس کا کام جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ آئے کھائے پیے رہے اور باقی چلا جائے اس دنیا سے، کوئی بڑا مارکہ سر نہیں کر سکتا وہ۔ تو کربلا ہمیں کس انداز میں اس آزادی فکر کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرتی ہے، اس پر ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی رہیں گی انشاءاللہ المستعان۔
پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہماری سب کی جانی شخصیت جناب ڈاکٹر سید طالب والد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آج کی اس نشست میں اسی عنوان کے تحت گفتگو کا تمہیدی گفتگو آپ فرما دیجیے کہ کس طرح کربلا کے اس عظیم واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جس زمانے میں بھی ہو، جن حالات میں بھی ہو، کس قدر اہم ہے کہ انسان اپنی فکر کو آزاد رکھے، اور فکری آزادی انسان کو میسر ہو کہ اگر فکر آزاد نہ رہے تو پھر کیا انجام ہو سکتا ہے انسان کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال کا تعلق عزاداری کے ساتھ ہے. اس سوال کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے. اس سوال کا تعلق توحید کے ساتھ ہے اور معرفت الہی کے ساتھ ہے. آپ یہ جان لیں عزاداری جو ہے صرف ماتم و گریہ کا نام نہیں ہے. عزاداری سوچ و فکر، خیالات کی بلندی کا نام ہے، اور اسی سوچ و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتنے انبیاء و پیغمبر بھیجے کہ ہماری وہ صرف رہبری نہیں بلکہ ایک طرح سے سمجھیں تربیت کریں کہ ہم اپنے خیالات کو اس طرف متوجہ کریں کہ انسان دل اور دماغ دونوں سے کام لے، دل اور دماغ دونوں سے کام لے، اور یہ سوچ و فکر کر کے خود اس نتیجے پہ پہنچے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اسی امتیاز کا نام جو ہے، اور اسی امتیاز کی تربیت کے لیے ہمارے جو عزاخانے ہیں، ہمارے جو مجالس ہیں، ہماری جو تقریریں ہوا کرتی ہیں، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، وہ ممبر سے ہو یا نوحہ خواں کے الفاظ سے ہوں، جس بھی ذریعے سے ہوں، وہ ہمیں لے جاتے ہیں ہماری فکر کو اس داستان کی طرف، ان واقعات کی طرف، ان قرآن کی آیت کی تفسیر کی طرف جو ہمیں ہر سال یاد کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ سوچ و فکری کی بات تھی کہ آج کی جو تاریخ ہے، آج وہ وقت ہے جب کہ اسیران کربلا یزید کے دربار میں لائے گئے ہیں، اور بڑے پرسان حال واقعات کا منظر یہ صرف اس کی زبان سے سنیے جو نہ ہم سے ہے نہ آپ سے ہے. ایک غیر مسلم بیٹھا ہے، وہ بھی اس روم بادشاہ کا سفیر ہے، وکیل ہے، جو آ کر بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی سوچ رہا ہے کہ آج اس بادشاہ کا جو ہے محل کیوں سجایا گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنے اہتمام سے لوگوں کو بلایا گیا ہے، بلکہ سارے شہر کو سجایا گیا ہے. اب آپ سوچ و فکر کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی خود اس فکر میں پریشان ہے کہ آج معاملہ کیا ہے. تو اس سے نہ رہ گیا ہے، اور اس نے بادشاہ سے پوچھا، اے وقت کے بادشاہ، اے تخت میں بیٹھنے والے، تو یہ تو بلا جس تخت میں جو سر کو رکھا گیا ہے وہ کس کا ہے؟ یزید نے یہی کہا نا کہ تجھے اس سے کیا مطلب، کس کا ہے؟ کہا کہ اے بادشاہ دیکھ، میں روم کے بادشاہ کا وکیل ہوں، میرا یہ فرض ہے کہ میں ہر حقیقت کو اچھی طریقے سے تحقیق کر کے بیان کر کے اس خبر کو اس تک پہنچاؤں. یہی ہماری ڈیوٹی ہے، یہی ایک وکیل اور سفیر کی ڈیوٹی ہے. تب یکے بعد دیگرے گفتگو کے دوران یزید ملعون کے زبان سے حقیقت
ظاہر ہونے لگی۔ یہ سوچ و فکر کیا ہے؟ حقیقت کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے جس سے آج دنیا چاہتی ہے کہ بھلا دے۔ جب ہم تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم کربلا کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم اسیران کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں تو دشمن یہی کہتے ہیں یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں، یہ گزری ہوئی داستان ہے، اسے بھول جائیں۔ آج کی دنیا میں 1400 سال پرانی باتوں کو آپ یاد کر کے کیا کریں گے؟ لیکن افسوس ہے کہ اسی تاریخ کے ذریعہ ساری آدم سے لے کے خاتم اور قیامت تک کی داستان چھپی ہوئی ہے۔ اسی کو یاد کرانے کے لیے اللہ نے کہا ہم قرآن میں تاریخ ہی کے ذریعے سے، کہانیوں ہی کے ذریعے سے، داستانوں ہی کے ذریعے سے تمہیں ہم ہدایت پہنچائیں گے۔ آپ دیکھیں ان تاریخ کی باتوں کو یہ اب آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب دشمن آج کے دور میں کیا کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں، اس سوچ و فکر کے طرف جو ہے سعودی عرب میں وہابیوں کی ایک پوری انڈسٹری قائم ہے۔ وہ انڈسٹری اس طریقے سے قائم ہے جس طرح کچھ چند لمحے پہلے آپ خود بتلا رہے تھے، مجھے واضح کر رہے تھے کہ وہ پوری تاریخوں میں سوانح عمری ایک کر لے کر دوسری طرف لے جاتے ہیں، صرف نام اور یہ قبیلہ اور قبائل کو بدل کر کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ آپ یہ سوتی میں، کپڑے میں آپ ریشم لگا دیں تو وہ فوراً نمایاں ہو جاتا ہے، دودھ ہو جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جو ایک نوجوان پڑھنے والا جو عقل و شعور رکھتا ہے، جو فکر کی طرف مائل ہے، وہ تحقیقات کرتا ہے، جب ان حقیقت کے سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے تب وہ جانتا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے۔ جب اس کا وہ امتیاز ہو جاتا ہے تو جس طرف سے جس کے طرف وہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اسی کی طرف اللہ کے یہ معجزہ ہے کہ اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ تحقیقات کرنے کے بعد اگر صحیح سوچ و فکر کا انڈیپینڈنس رکھتا ہے، آزادی رکھتا ہے، تو وہ حقیقت کی طرف ضرور مائل ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تمہیدی گفتگو فرمائی۔ اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی مہمان شخصیت جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب سید مولانا امیر حسین نقوی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا آج کے اس پروگرام میں۔ آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ڈاکٹر صاحب کی بھی، اور ہمارا آج کا عنوان اس پروگرام کا کہ کربلا آزادی فکر کا نام بھی ہے، جہاں یقیناً غم و اندوہ کا ایک سمندر ہے، اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک تربیت کا بھی اس میں ایک پہلو ہے۔ ہر زمانے میں جہاں بھی ہم اس سے استفادہ کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کربلا ایک حق و باطل کا ایک معرکہ ہے، تو امام کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر آپ وضاحت فرمائیے گا اس کے ساتھ، کہ فرماتے ہیں کہ لا یکمل العقل الا باتباع الحق۔ تو اگر ہم فکر کی بات کرتے ہیں تو پھر فکر کو آزاد رکھنے کے لیے عقل کا بھی سہارا بڑا ضروری ہے، اور امام نے فرمایا کہ عقل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حق کی پیروی اور اتباع نہ کرے۔ تو کربلا کس انداز میں ہمیں فکر کو آزاد کرنے اور دین کو عقلی اعتبار سے سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہے؟ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور عنوان میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ علیہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ دائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل اور حریت، یا اگر آپ اس طرف جائیں، ہمارے ہاں سب سے پہلے جو کتب احادیث کا آغاز ہوتا ہے وہ کتاب العقل سے ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور عقل ہی وہ مخلوق ہے، حدیث میں آیا ہے، کافی میں ہے دوسری جگہ، کہ جس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آگے بڑھ گئی، پیچھے ہٹ گئی، فرمایا میں تیری وجہ سے لوگوں کو جزا اور سزا دوں گا۔
سبحان جتنی اس کی عقل ہوگی، سمجھ ہوگی. اور ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ نے 2 حجتیں خلق فرمائی ہیں، ایک حجت ظاہرہ ہے اور ایک حجت باطنہ ہے. سبحان اللہ. حجت ظاہرہ کا نام انبیاء اور رسول اور ائمہ ہیں، سبحان اللہ. اور حجت باطنہ کا نام جو ہے وہ عقل ہے. ماشاءاللہ. عقل کبھی بھی، جس کو عقل کہتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی فطرت کے خلاف نہیں جاتی، بلکہ وہ ہر جگہ انسان کو ٹوکتی ہے. انسان جب خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ عقل بھی ٹوک رہی ہوتی ہے، مگر عقل کی بات سنی نہیں جاتی. انسائڈر جو ہے نا، انسائڈ کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح جو ہے وہ جب انسان عقل کی بات سننا شروع کر دیتا ہے اور خواہشات پر کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہی انسان کو، اسی انسان کو مومن اور مسلم کہا گیا ہے. جب اس کی عقل حجت ظاہرہ، یعنی اب میں یوں کہوں کہ حجت باطنہ جب حجت ظاہرہ کے ساتھ مل کر انسان کو کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے تو اسی کا نام بندہ مومن ہے. سبحان اللہ. عقل جو ہے وہ بہرحال اہم ترین حصہ ہے انسانی اس مرکب کا جو روح اور جسم سے بنا ہوا جو انسان ہے، اس کی ترکیب میں جو بہترین چیز ہے وہ عقل ہے. اور اسی کے ذریعے انسان جو ہے وہ انبیاء سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، انبیاء کو پہچانتا ہے، انبیاء کے دلائل کو پہچانتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جب انبیاء کی اطاعت میں عقل آ جاتی ہے اور خواہشات کو، تو پھر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مومن بنتا ہے. اور اسی کو عرفان کہتے ہیں، اسی کو روحانیت کہتے ہیں. چلتا وہ بڑھتا رہتا ہے. کربلا کا سارا واقعہ اگر ایک سینٹنس میں ہم دہرائیں، جو میری اپنی سوچ ہے، شاید اس میں کوئی اختلاف کرنا چاہے تو کر لیں. بسم اللہ. لوگوں کی عقلوں کو جو پردے پڑ گئے تھے پروپیگنڈے کی وجہ سے، اس پردے کو ہٹانے کے لیے یہ واقعہ رونما ہوا، یعنی یہ قربانی دی گئی ہے. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں گا، وہ بھی ایک سینٹنس میں کہوں گا کہ انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے، صحیح سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے قربانی دی گئی ہے. لوگوں نے سوچا. کربلا کے فوراً بعد جو واقعات ہوئے، پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے فوراً اس کا اثر ہوا، سوچنا شروع کر دیا. توابین کی جو تحریک تھی، یا مدینہ میں جو اپرائزنگ ہوئی یزید کے خلاف، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ تھے، ان کے بیٹے، ان کی قیادت میں، اور پھر جو واقعہ ہررا ہوا. لیکن کیا ہوا کہ یہ کربلا کی وہ سوچ بدلنے کا کہ آپ نے کیا کر لیا ہے، یعنی سفیان کے پوتے کی غلامی کر لی، یہ سوچ کربلا نے ڈالی. اسی طرح پھر مکہ میں عبداللہ ابن زبیر جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سوچ رکھتا تھا، اگرچہ اس کی سوچ جو تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ یزید غلط ہے، مدینہ والے کی سوچ یہ تھی، لیکن پھر بھی اس کو موقع ملا تو اس نے کربلا کی سوچ سے کھڑا ہو گیا. مکہ میں، مدینہ میں یہ ہوا، مکہ میں وہ کھڑا ہو گیا، اور اسی دوران جو ہے وہ یزید جو ہے وہ فنار ہو گیا. اب یہ ساری باتیں جو ہیں اصل میں فکر کو بدلنے کے لیے ہیں، فکر کو صحیح مرکز پہ لانے کے لیے. بدلنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو چاہو پھر سوچنا شروع کر دو، بلکہ فکر کو ایک مرکز دکھانا ہے کہ اے فکر، اگر تو نے، اے عقل، اگر تو نے سوچنا شروع کیا ہے تو دیکھو حجت باطنہ تم ہو، حجت ظاہرہ میں ہوں، میرے راستے پہ آ جاؤ. تو یہی ایمان کا راستہ ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، اور تھوڑا سا اس کو آگے لے کر کے چلتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو قربانی دی گئی اسی لیے کہ تاکہ لوگ جو تھے اس وقت دین میں سے جو اصل تھی اس سے پلٹ چکے تھے، ان کو واپس لانے کے لیے ایک عظیم قربانی دی گئی. قرآن مجید نے بھی اس قربانی کو ذبح عظیم کے نام سے محفوظ کیا. اور بڑی عجیب بات ہے کہ تھوڑا سا اس میں ہم دیکھیں تو کہ جس کے وفدیناہ بذبح عظیم کے نام سے یاد کیا، تو پھر جس کو فدا کیا اس عظیم قربانی کے لیے، اس کی یاد تو ہر سال مسلمان دنیا بھر میں ماشاءاللہ مناتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں ایک عدد بکرے یا گائے کی، یا جس طرح سے بھی اپنے اپنے انداز میں. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جس کو قرآن مجید ذبح عظیم کہہ رہا ہے، اس پر اگر اس کی یاد کو منانے کے لیے اگر ہم 2 ماہ 10 دن کم سے کم اگر ایک اہتمام کیا جاتا ہے، تو پھر اس پر بم بھی پھٹتے ہیں،
گولیاں بھی چلتی ہیں، لاشیں بھی گرتی ہیں، اس کے لیے کیا مصیبت ہے کہ اس میں ایسی کون سی پرابلم ہے کہ جس سے اس قربانی کی یاد تازہ رکھ کرنے میں کچھ مسائل پیش ہوتے ہیں کئی لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ 2 ماہ 8-10 دن جو ہم عزاداری کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کا پروگرام کا عنوان ہی آزادی فکر ہے. تو دیکھیں، یہ فکر کسی اعلیٰ مقام پہ بیٹھنے والا، محلوں پہ بیٹھنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ غلام کے لیے بھی ہے اور مالک کے لیے ہے. اگر یہ نہ ہوتا، جو حبیب ابن مظاہر کا غلام سواری لے کر کے اپنے آقا کا جا رہا تھا، وہ یہی فکر کر رہا تھا کہ کیا مجھے یہ موقع نصیب ہوگا یا نہیں کہ میں بھی اس قربانی میں شامل ہو. اگر یہ سوچ و فکر کی آزادی نہیں ہوتی، حر جس کو سید الشہداء نے کہا تھا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، وہی حر اپنے ہی سوچ و فکر خیالات کی اس منزل پہ پہنچا، سوچ و فکر عقل و شعور کی اس سطح پر وہ فائز ہوا کہ آج وہ رات کو ٹہل کر یہی فکر کر رہا ہے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے. اب جب اسے امتیاز ہو گیا تو وہ بھی یہ حق کی طرف یہ گامزن ہو گیا. وہ تو ہو گیا. آپ اگر دیکھیں وہب کو دیکھیں، جو ایک عیسائی ہے، نیا شادی شدہ ہے، اپنے خوشی کے موقع پہ نکل آیا ہے، لیکن جب اس نے معجزات سید الشہداء کو دیکھا، سوچا، اس نے بھی یہی سوچ و فکر ہے کہ اسے شہادت کا جام پینا نصیب ہوا. یہ سب انسان کے ہیں خیالات ہیں جو سوچ و فکر جس کو آمادہ کر دیتی ہیں. لیکن آج کے آپ دور کی بات کر رہے ہیں کہ آخر اتنے 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کی کیوں فکر ہے؟ آپ کو یہ پروگرام ہم اس لیے یہ کرتے ہیں کہ صرف نہ کہ ہم پرانی باتیں کریں، نہیں، ہر روز جو ہے وہ عاشورہ ہے، ہر جگہ جو ہے وہ کربلا ہے. اس بات کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے سامعین ہیں، ان کو میں یہی بتلانا چاہوں گا کہ کل کا واقعہ ہے، کل یا پرسوں کا واقعہ ہے کہ شام میں ایک مسجد کو یہ دشمنان اسلام نے اسے آگ لگائی. اور مسجد کیا ہے؟ مسجد نبوی کی شبیہ ہے. نہ مسجد کسی شیعہ کی ہوتی ہے نہ سنی کی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے. اس کو جلایا گیا، اور آپ کو میں بعد میں کلپ بھی دکھلاؤں گا، اب تو وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور اللہ اکبر بھی پڑھ رہے ہیں، قبلہ آذان بھی دے رہے ہیں بہت شور سے، اور آگ بھی لگا رہے ہیں. تو آج بھی وہ بغض و عداوت، وہ کینہ نہیں آتا ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ہم حقیقت سے لوگوں کو یہ اطلاع کریں جو جن کے پاس یہ میسیج آج تک نہیں پہنچا ہے کہ مارکہ کربلا آخر کیوں واضح ہوا، جو کہ قبلہ نے بہت تفصیل کے یہ صحیح لفظوں میں 2 سینٹنسز میں بیان کر دیا ہے. وہی ہے مارکہ جسے ہمیں آج دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. یقیناً اگر ہم چاہیں گے کہ اگر وہ کلپ بھی ریڈی ہو تو کچھ دیر میں ہم آپ تک وہ کلپ بھی انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے. اور آج کے اپنے اس موجودہ زمانے میں جہاں پہ یہ ظلم و ستم کی جو ایک سلسلہ ہے وہ اب تک ختم نہیں ہوا، یہ چیز اسی طرح سے برقرار ہے، تو اس کے پیچھے بھی جو عناصر ہیں کس طرح سے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کلپ ریڈی ہے تو ہم اس کو دکھاتے ہیں. اور ہم چاہیں گے آپ سے کہ آپ دیکھیے اپنی اسکرینز پر، اور اگر تھوڑا سا اس کی آواز بھی سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے لبوں پر کون سے کلمات ہیں اور یہ کون سے ناپاک اعمال انجام دے رہے ہیں اور کس انداز میں اپنے تئیں یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. جی ناظرین، ابھی چند ہی لمحوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کلپ آپ کی اسکرینز پر ہم چلائیں گے. یہ جو شام میں اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح سے دہشت گردوں کو ڈاکٹر صاحب جو اطلاعات ہیں، جس طرح ہم نے گزشتہ ہفتے بھی اس پر گفتگو کی تھی کہ کس طرح سے سعودی عرب جو ہے وہ اپنے
30% آپ کا بجٹ جو ان کا ہے تیل کی آمدنی کا وہ اس بات پہ صرف کر رہا ہے کہ مذہب اہل بیت کو کس طرح سے ختم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو دہشت گرد وہاں داخل کیے جا رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کو سعودی عرب میں موت کی سزا ہو چکی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ انہیں اس میں شامل کریں وہ یہاں ان کو داخل کیا جا رہا ہے آزادی کے نام پر کہ آپ اگر یہ کام کر لیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یعنی ایک اور طرح سے ان کو بھڑکایا جا رہا ہے اور ورغلایا جا رہا ہے. ہم ناظرین آپ کلپ دیکھیے اور اس کے بعد دوبارہ ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں آپ کے ساتھ. لحظة تحرير جذور لا تزعل يا وحيد أخذنا بكارك وهذه الحسينية المجوسية. جی ناظرین آپ نے کچھ چند کلپ ملاحظہ فرمائے اور لیکن اس میں اور بھی زیادہ کلپس ہیں اور آپ مزید بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے یوٹیوب پہ بھی یہ اویلیبل ہے. لیکن اس میں جس بات کی طرف میں اشارہ کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ وہ یہی ہے کہ یہاں پر ان کے لبوں پر تو وہ کہہ رہے ہیں لبیک یا اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کو جلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کی مسجد ہے. آپ دوبارہ اپنی اسکرین پر وہ مناظر ناظرین دیکھ سکتے ہیں. كتيبة عمر بعد بنكرب كل اشتراك بعد كل كتاب. الله أكبر الله أكبر. تدمير أوكار الشيعة والرافضة. الله أكبر الله أكبر في قرية زرزور. الله أكبر كتيبة عمر مع يكرم الزبيدي. الله أكبر الله أكبر والعزة لله. راية الإسلام ترفع فوق أوكار الشيعة. الله أكبر. الله أكبر كتيبة عمر المعد يكرم الزبيدي. الله أكبر ضرب رايات الشيعة والرافضة. الله أكبر. لا تزعل يا وحيد أخذنا بكارك بإذن الله. جی ناظرین آپ نے کچھ کلپس ملاحظہ فرمائے اور آپ دیکھیے کہ اب آج 1400 سال کے بعد ہم 2012 کے اختتام پر ہیں اور آج بھی یہ ایسی وہ یزیدی سوچ جس نے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، جس پر یہ لوگ اپنی طرف سے تو بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، لفظوں ان کے لبوں پر لبیک یا اللہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کو صرف اس لیے کہ ان کا تعلق مذہب اہل بیت سے ہے ان کو جلانے میں، ان کو مارنے میں، ان کے خلاف دہشت گردی ہر طرح سے کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھ رہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. قبلہ کیا فرمائیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کوئی نئی بات نہیں. کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا. صحابہ کا دور ہے اور تابعین کا دور ہے، اور مسلمان جب کوئی بھی انسان اپنے اصل ہدف سے اور مقصد سے ہٹ جائے تو اس کے لیے سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. آج یہ تو مسجد صرف اس لیے کہ اس کا تعلق اہل بیت کے ماننے والوں سے ہے، اس کو جلا رہے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں. خود اہل بیت کے 5ویں فرد چادر تطہیر کے اندر آنے والے رسول، جس کو چومتے ہوئے تھکتے نہیں تھے اور جس کو کاندھوں پہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ کہو نعم الراکبان، کتنے اچھے شاہ سوار ہیں. نعم المرکب نہ کہو کتنی اچھی سواری ہے، کہو نعم الراکبان. مدینے میں صحابہ کرام کے سامنے. اور جس حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ گویا کہ میں ہوں، یعنی الحسین منی وانا من الحسین کا مطلب یہی ہے کہ گویا کہ میں ہی حسین ہوں، یعنی میرے ساتھ دوستی حسین کے ساتھ دوستی، حسین کے ساتھ دوستی میرے ساتھ دوستی، حسین کے ساتھ دشمنی میرے ساتھ دشمنی. بالکل اس کا مطلب جو ہے حدیث کا اگر ڈیپ آدمی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے.
وہ حسین جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعارف میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ قرآن آیت مبالغہ میں فرزند رسول فرما رہا ہے، اس حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پر جب گھوڑے دوڑائے اور خصوصاً جب شمر نے سر کو جدا کیا اور سر کو نیزے پر اٹھایا تو سب نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ یہ تاریخ میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غیب سے آواز آئی ایک کہ تکبیر کو قتل بھی کرتے ہو اور نعرہ تکبیر بلند بھی کرتے ہو۔ 61 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یہ تو آج تو بہت دور ہو گئی یہ بات کہ لوگوں کے اندر بہت ہی غلط فہمیاں۔ آج تو شاید ان کے سامنے رسول گرامی آ جائے تو یہ تکہ بوٹی کر لیں پیغمبر کا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کا جو ہے وہ احترام کیا ہے، عزت کیا ہے، پیغمبر کے خاندان کی عزت کیا ہے۔ ایسے افراد جو ہیں ہمیشہ مسلمانوں میں پائے گئے ہیں اور ان کو استعمال کیا گیا۔ پہلے زمانے میں خوارج کے نام سے مشہور تھے، بڑی نمازیں، ماتھوں پر محراب، ساری رات عبادت، سارا دن روزے۔ ان کے نوکر کہا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا، اتنی عبادت گزار تھے۔ لیکن فکر کیا آتی ہے، فکر اتنی گمراہ تھی کہ کسی انسان کو وہ یعنی رحم نہیں کرتے تھے، کہ صرف اتنی سی بات پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، حضرت علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، حضرت عثمان کے بارے میں تمہارا کیا۔ وہ صرف اگر گول مول بات کر دیتا حضرت علی کے بارے میں کہ چلیں یار چھوڑے، وہ سارے اب اللہ کے ہاں ہیں اور ہمیں ان سے کیا، ہم اپنا نہ بیڑیں، لیکن تم گول مول بات کر رہے ہو، لگتا ہے کہ تم جو ہے وہ شیعہ ہو۔ اور وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ جوان ہے، بزرگ ہے، یہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے یا کچھ ہے، انہوں نے اس وقت طے کر دیا ان کو صرف اس بات پر۔ یہ تاریخ میں موجود ہے یہ بات، اور یہ لوگ بھی اسی قسم کے ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم کوئی باسیوں کی حمایت نہیں کر رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم شام کے باسیوں کی، عراق کے باسیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم پبلک کے ساتھ ہیں، لیکن یہ پبلک نہیں ہے، یہ سب باہر کے لوگ ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے فساد کر، یہ مفسدین ہے۔ یعنی شام میں جو ہو رہا ہے یہ مفسدین ہے۔ باقی یعنی ظاہر ہے کہ ہم بھی گورنمنٹ کو اس سے مطالبہ کریں گے کہ پبلک اپنے کو حقوق ملنے چاہیے، ہم کہیں بھی مسئلہ کہ سوچ ایک اور بات ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ کون لوگ جو ہیں لیڈنگ پوزیشن میں ہیں جو اس وقت شام کے خلاف چاہتے ہیں کہ پبلک کو حقوق ملیں۔ اس میں سعودی عرب، قطر اور ترکی ہیں، اور ان کے ویسٹرن جو ہے حامی ہیں، یعنی وہ پرووائڈر ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں یعنی سعودی عرب میں گدھے کو ہنگنے کی تو اجازت ہو اور انسان کو بولنے کی اجازت ہو، اس ملک کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ڈیموکریسی کی بات کریں؟ ڈاکٹر صاحب اس ملک کو کیا حق پہنچتا ہے؟ لیکن یہ سب پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ ڈیموکریسی ہے نہ پبلک کے لیے۔ بڑا اچھا ایک آرٹیکل لکھا القدس العربی نے، پچھلے لاسٹ ویک کی بات ہے، وہ کہنے لگا کہ یہ وہ مخالف ہے، اسد کا مخالف ہے، شیعوں کا مخالف ہے، فلسطینی ہے، عربی اخبار ہے اس کا۔ وہ کہنے لگا کہ اصل یہ جو ہے نا، یہ سب نعرے لگائے جا رہے ہیں ویسٹ کی طرف سے، اور 130 کنٹریز کو اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور عرب جو ہیں ان کو جو ہے وہ آگے کر کے، یہ کوئی سیرین عوام کی حمایت میں نہیں ہے، اس لیے کہ لیبین عوام کو جو حشر کیا انہوں نے، عراقی عوام کو جو حشر کیا انہوں نے بڑا واضح لکھا، حالانکہ بڑا سخت مخالف ہے اسد کا، وہ مطلب عباسیوں کا بڑا مخالف ہے۔ کہنے لگے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے، چونکہ سیریا جو ہے وہ ایک نقطہ تھا جو سپلائی روٹ تھا حزب اللہ اور درمیان میں جو ہے، اس لیے اس کو بڑی ناکامی ہوئی ان سب کو۔ اسرائیل کے جو ہے قبہ حدیدیہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آئن شیلڈ کیا کہتے ہیں، وہ سقف کیا کہیں اس کو، یعنی آج کل اس کو کیا کہتے ہیں، جو قبہ حدیدیہ جو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی میزائل نہیں آ سکتا، اسرائیل پر انہوں نے بنایا رکھا ہے انہوں نے۔ اب اس سب کو انہوں نے مطلب کیا ہے، لہٰذا اس کڑی کو ہٹانے کے لیے جس کو عربوں کو مخالف کیا، اور پھر اس نے بڑی اچھی بات کی، ایک اور دوسری بات کی، انہوں نے کہا کہ اصل ایک بڑی خطرناک جو ہے جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے علاقہ، اور وہ سنی شیعہ جنگ بنائی جا رہی ہے، حالانکہ یہ سنی شیعہ جنگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج یہ جو ہے نا، یہ حملہ جو ہوا ہے یہ سنی شیعہ جنگ بنائی جا رہی ہے کہ شیعوں کی مسجد پہ حملہ ہو گیا ہے۔ باسی ہم علویین ہوں یا باسی ہوں، ہم ان کو شیعہ نہیں سمجھتے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو مشکل حالات میں مثلا حزب اللہ کی مدد کی یا ایران کی، تو ایران اس لیے اس کی مدد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان کو کہ پبلک کی آواز سنو۔ یہ بات نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ کھلے چھٹی دے رکھی ان کو، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو ہیں وہ پوری دنیا پہ توجہ کریں، احباب سامعین سننے والے،
پاکستان ہو یا افغانستان ہو، عراق ہو یا سیریا ہو، اس پورے مڈل ایسٹ کو اس وقت سنی شیعہ جنگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ لہذا عقل کے اور ہوش کے ناخن لو، عقل کو جو ہے اپنے استعمال کرو۔ کوئی سنی شیعہ جھگڑا نہیں، شیعہ سنی کا دشمن نہیں، سنی شیعہ کا دشمن نہیں، ہمارے آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہیں۔ آپ کو یہ بات یقین جانے کہ میں ذاتی طور پہ کہ مثلا جب میں نے امہ چینل سنا، جب میں نے تکبیر سنا اور اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے وہ کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، بے شک وہ ہماری مخالفت کریں، بے شک ہمیں یعنی شیعوں کو جو کہ مرضی یہ کہیں، لیکن حسین چلو ماتم نہیں کر رہے تھے، لیکن مولا حسین کی حمایت کر رہے تھے اور یزید کو پلید کہہ رہے تھے۔ یہ بات، اور اس ہمیں یہی مقصد تھا، یعنی مولا حسین کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ انسان سوچیں، ہمارے جلوسوں اور ہمارے سارے آزاداری کا مقصد یہ ہے کہ انسان سوچیں کہ مولا حسین کی حمایت میں آ جائیں، یزید اور یزیدی کو چھوڑ دیں۔ ابھی تک ان کے اندر پوری سوچ نہیں آئی یزیدیت کیا ہے، ورنہ وہ ہم سے آگے ہوتے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسی مقصد کے لیے کل کیا تھا کہ کل مجالس میں لوگ اگر جاتے تھے، لوگ کہتے تھے جی تم جو مجلس سے گئے تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آج وہ خود ٹی وی ان کے بول رہے ہیں، اور آج ہر ٹی وی گھر میں چلا جا رہا ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ فتویٰ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہوش کے ناخن لو، یہ سنی شیعہ جنگ بنائی جا رہی ہے، یہ سنی شیعہ جنگ نہیں ہے، اور یہ کلپ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں شیعوں کے خلاف کتنی پوائزن ہے۔ اور اگر شیعہ کہیں بھی اگر وہ حکومت میں آ گئے تو حزب اللہ جو اس نے کتنا بڑا کمال کر دکھے، عربوں کی عزت رکھ لی، عربوں اور مسلمانوں کی ناک جو ہے وہ بچا لی ہے، اور اس کے خلاف بھی اقدامات کریں گے۔ اور یہ جہاں جہاں یعنی عراق میں ہے وہاں بھی، اور جہاں جہاں یہ مطلب شیعہ بستے ہیں، یہ سوچ وہاں، اور یہ بڑی خطرناک ہے، یہ القاعدہ کی سوچ ہے، طالبان کی سوچ ہے، اور اس کی سوچ ہے اپنے کیا نام سپاہ صحابہ کی سوچ ہے۔ لہذا یہ سوچ وہاں، اور یہاں اس کے لیے سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں، جو القاعدہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ساری القاعدہ شام میں، یہ قطر نے پوری دنیا سے ریکروٹ کر کے شام میں پہنچا دی ہے، اور شام میں ان کو کھلی چھٹی ہے۔ لہذا یہ سوچ بڑی غلط ہے۔ ہم یعنی میں تو ذاتی طور پہ اپیل کروں گا کہ غور کریں اس بات کر کہ سنی شیعہ جنگ بن رہی ہے، حالانکہ یہ سنی شیعہ جنگ نہیں ہے، یہ صرف اسرائیل کے لیے ایک کانٹا راستے صاف کیا جا رہا ہے، تاکہ پھر، اور اس نے لکھا ہے القدس عربی نے کہ اب اس کے بعد جو ہیں حزب اللہ اور ایران ہوں گے، چونکہ اصل ارد گرد تو اردن ہے یا مصر ہے یا سعودی عرب ہے، ان کو تو کوئی حرج نہیں ہو، تو وہ تو سارے فلسطینی مر جائیں، اسرائیل زندہ رہے، کچھ بھی ہو، ان کی تو سیدھی بات ہے۔ ورنہ آج مثلا ابھی پچھلے 7 دن جنگ رہی، ان میں کس نے میزائل دیے تھے فلسطینیوں کو تاکہ وہ تل ابیب تک پہنچائیں؟ وہ شام کے ذریعہ اور ایران کے ذریعہ پہنچے ہیں۔ کل بھی جو میزائل ملے تھے وہ شام کے ذریعے ملے تھے۔ شام چونکہ اسرائیلیوں فلسطینیوں کا مرکز تھا، ابھی تک شام حماس وہاں تھی، اور وہ حزب اللہ کی مدد کر رہا تھا، اس لیے آج شام کو سزا دی، شام کو جو سزا مل رہی ہے۔ لہذا سارا ویسٹ اکٹھا ہو گیا، اور سب کے سب، اور ساتھ میں منافقین عرب جو ہیں وہ ساتھ ہو گئے ہیں۔ لہذا یہ بات سوچنے کی ہے، سنی شیعہ جنگ بنائی جا رہی ہے، کہیں بھی سنی جنگ، ہم نہیں چاہتے کہ سنیوں کو بھی تکلیف پہنچے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ سوچنے والوں اس پہ سوچو کہ اتنی ہی دیر سے بحرین کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور پرامن طریقے سے جلوس سے نکال رہے ہیں، ان کو حقوق کیوں نہیں مل رہے، ان کی حمایت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ بحرین بہت دور ہے، اسرائیل سے بہت دور ہے، اور شام بہت قریب ہے۔ لہذا یہ سنی شیعہ جنگ نہیں ہے، یہ بالکل اسرائیل کے حامیوں اور مخالفین کی جنگ ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھنے، یہ غلط ان کو پٹی پڑھائی گئی ہے کہ شیعوں کے مساجد پر حملہ کرو، وہاں نعرہ تکبیر بلند کرو، اور یہ لوگ، یہ نوجوان جو ہیں، ہمیں عزیز ہیں یہ نوجوان، لیکن گمراہ ہیں اور راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے خطرناک ہے امت مسلمہ کے لیے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ یقیناً ہماری گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہی ہے ناظرین، وہی کہ کربلا آزادی فکر کا نام ہے، کہ ہمیں فکر کو آزاد رکھنا ہے۔ تو فکر کی آزادی کے لیے تو جس طرح سے قبلہ میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس تقریباً بریک پہ جانے سے پہلے تقریباً 5 دقیقے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ اس کے لیے کسی مذہب اور ملت اور کسی خاص عقیدے کی بھی قید نہیں۔ جب انسان اپنی فکر کو آزاد کرتا ہے تو پھر خود بخود حق کی طرف اس کی رہنمائی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے امام نے بھی فرمایا کہ جب ان کے اس امام حسین علیہ السلام نے کہ کربلا میں جب ان کا اس قدر انسانیت سے گرے ہوئے عمل کو دیکھا تو امام نے فرمایا کہ ان کو مخاطب کر کے کہ اے ابی سفیان کے ماننے والو، ان لم یکن لکم دین
فَكُونُوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین بھی نہیں رہ گیا، تمہارا آخرت پہ کوئی ایمان بھی نہیں ہے، تو کم سے کم اس دنیا میں ایک آزاد انسانوں کا کردار ادا کر دو، کہ جب انسان اپنی فکر کو آزاد کر لو تاکہ شاید تمہاری رہنمائی ہو جائے۔ کیا فرمائیں گے اس کے، کس قدر ضروری ہے یہ؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیعت رکھنا، اسلام کا پیغام سرور کائنات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لایا تھا کہ دنیا میں خاص کر کے امت میں اتفاق اور اتحاد ہو۔ سامعین، ایک مسجد کو جلائی جا رہی ہے، لوگ اللہ کا نام لے کر یہ نعرے لگا رہے ہیں، آپ انصاف کریں۔ آج جس طرح قبلہ نے پڑھایا بتلایا، آج ہم سب مسلمان ایک ہو جائیں تو آپ بتلائیں کہ آپ فلسطین کی طرف اسرائیلیوں کی ایک بندوق بھی اس طرف نہیں ہمت ہوگی کہ ایک گولی بھی چلائے۔ آج وہی سعودی عرب اور قطر جس طرح قبلہ نے بتلایا اپنے ٹیررسٹ کو ریکروٹ کر کے وہاں بھیج رہے ہیں۔ اے سعودی عرب کے بادشاہ اور قطر کے حکمراں، یہ تو بتلاؤ کیا تم نے فلسطین کے 1 انچ کی حفاظت کے لیے اپنے ایک سپاہی کو بھی بھیجا؟ دنیا کیا اندھی ہے؟ نہیں، اندھی نہیں ہے۔ تم اپنے اقتدار اور طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہو۔ جاگو، آؤ اسلام کے ایک پرچم کے نیچے ہو جاؤ۔ مسجد جلانے سے، امام بارگاہ جلانے سے ہم کیا ناز کریں گے؟ اگر کوئی فلم بناتا ہے اپنے پیغمبر رسول خدا کے خلاف تو تم اتنے احتجاج کرتے ہو، اگر کوئی کارٹون بناتا ہے تو اتنا یہ کتنے کی جانیں چلی جاتی ہیں یہ سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے دوران۔ آج مسجد جلائی جا رہی ہے، لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، روزوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور کیا ہمار اور تمہاری ڈیوٹی ہے یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر دیکھتے رہیں؟ نہیں، آؤ ایک بار پھر کوشش کریں کہ ہم ایک ہو جائیں۔ آخر اسی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اسی کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں وہی قیام ہے، رکوع ہے اور سجود ہے۔ کیوں ہم دشمنوں کے سکھانے پر ہم اس راستے پر چلے آئے ہیں جس میں سوا تباہی کے، بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جنت میں اللہ کسی کو اس لیے جگہ نہیں دے گا کہ تم نے فلاں کی مسجد جلا دی، فلاں کے عبادت گاہ کو گرا دے۔ بتلاؤ خود رسول خدا نے اپنے زندگی میں کتنے یہودی یا عیسائی کے عبادت گاہوں کو ایک کو بھی ذرا سی یہ ڈھیلے بھی پھینکے؟ نہیں۔ اب ہمارا فرض ہو گیا ہے اس میڈیا کا، اور مولانا نے بہت اچھے سے قبلہ نے بتلایا کہ یہاں اور بھی چینل ہیں، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم حق کی بات کریں، ہم انصاف کی بات کریں، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کریں۔ یہی راستہ جنت کا ہے، یہی راستہ صراط مستقیم کا ہے، یہی راستہ امن و امان کا ہے۔ یہ امن و امان ہی کے لیے ہم اللہ سے اتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حضرین کرام، آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج کا عنوان جس کے تحت ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، کربلا آزادی فکر کا نام۔ اسی عنوان کو آگے لے کر کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ایک وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اس کے بعد ہم یقیناً آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اور آپ کی شمولیت کو بھی یقینی بنائیں گے پروگرام میں۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ الرحمن الرحیم۔ حضرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کو بریک کے بعد اسی عنوان کے تحت جو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، کربلا آزادی فکر کا نام، یقیناً بہت ہی اہم موضوع، اور اس پر ہمیں سب کو تھوڑی سی
درک کرنا ہوگا. اور آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے ہمارے مہمان شخصیات کی بہت ہی بہترین علمی گفتگو سماعت فرمائی. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم اسی گفتگو کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کی شمولیت کو بھی اس پروگرام میں رکھیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے کالر جو ہیں وہ آ چکے ہیں. قبلہ آپ کی اجازت سے اگر ہم پہلے کالر کو شامل کریں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گلاسگو سے بول رہا ہوں. آج آپ کا ٹاپک ہے کربلا فکر، تو میں نے آج اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مادری پدری آزاد فکر کو اسلام کے دائروں میں لانا کا نام ہے کربلا. کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول پاک کے وقت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، شراب پیتے تھے. اور رسول پاک کے وقت کے بعد وہ انہوں نے اپنی ذاتی فکر کو آگے رکھ کے انہوں نے رسول پاک کی فکر کو بدلنے کی کوشش کی، انہوں نے اسلام کو پیچھے کرنے کی کوشش کی. تو یہی آزاد فکر چلتے چلتے کربلا تک آ گئی یزید کی شکل میں. اور امام حسین نے یہ ساری آزاد فکروں کو انہوں نے دائرہ اسلام میں لائے، اور وہ اس طرح آسان طریقے سے آئے کہ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے کوئی جبر نہیں کیا، اور انہوں نے بلکہ انہوں نے ظلم سہے، اور انہوں نے یہ ساری آزاد فکر انہوں نے اپنی جان قربان کر کے انہوں نے یہ ساری آزاد فکروں کو ختم کر دیا، دفن کر دیا. کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا سے یزید مر گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہ منا آدمی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ماضی پدری آزاد فکر کو اسلام کے دائرے میں لانا کا نام ہے کربلا. تھینک یو. جی بہت شکریہ بیٹا، آپ نے بھی کال کی. اور یقیناً جیسا کہ ہمارے مہمان شخصیات اور جناب قبلہ صاحب نے مولانا امیر حسین نقوی صاحب نے تو فرمایا کہ جس طرح سے عقل، ظاہر ہے کہ یہ آزادی کا نام صرف ماضی پذیر آزادی نہیں بلکہ آزادی فکر کا نام یہاں عقل کے تابع ہونے والی آزادی، اور عقل جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے جس طرح امام کا قول ہے کہ لا یکمل الحق عقل الا باتباع الحق، کہ حق کی پیروی کے بغیر عقل مکمل نہیں ہوگی. تو جب انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے سوچ اور فکر کو آزاد رکھے گا تو یقیناً وہ اسے کسی بہتر جانب، جو اللہ تعالیٰ نے ایک آلہ فٹ کیا ہوا ہمارے دل میں جو آواز ہے وہ وہی اسی عقل کی آواز ہے جو اسے انسان کو اس کی فلاح کی طرف بلاتی ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی، میں سید مجاہد حسن لندن سے عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام مجاہد حسن بھائی. آپ کی یہ فکری ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو وہ لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ صرف بیداری فکر کا جو ہے نا وہ ایک انتظار ہے ہر انسانی ضمیر کو کہ کب اس کے ضمیر کے ساتھ امام حسین کی حقانیت ٹچ کرے اور وہ راہ راست پہ آ جائے اور وہ اسلام کی حقیقی صورتحال کو اپنے دل و جان میں جگہ دے. گزارش یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر جو دنیا کے غیر مسلموں نے روشنی ڈالی ہے، گبن کو دیکھ لیں، گاندھی کو دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگوں نے امام حسین کے اوپر جو تبصرے کیے ہیں، وہ ایک ایسی انقلابی فکر کی تبدیلی کا نام ہے کہ امام حسین کی شخصیت کو انہوں نے بحیثیت شخصیت اتنا بلند پایا کہ اس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا شروع کر دیا. گزارش یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا سب سے بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام کو بحیثیت نظام ایک دوسرے طریقے سے اس کو پیش کیا گیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے وہ 50 سال کے انحراف کو واپس لے کے آئے ہیں کربلا کے میدان میں. انہوں نے ڈسپلے کیا ہے کہ اصل اسلامی اقدار کیا ہیں، اصل اسلام جو میرے نانا نے دیا تھا وہ کیا ہے. بس یہ ہمیں پہنچانا ہے موجودہ انسانیت تک کہ امام حسین علیہ السلام کا اصل پیغام یہ تھا. اس کے لیے ہمیں فکر امام حسین کو اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا، جیسے مولا نے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ 1400 سال بعد قیامت تک بھی لوگ جو ہیں وہ ہماری فکر کے ساتھ متصل ہوتے رہیں گے اور راہ ہدایت پاتے رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلیہ. بہت شکریہ مجاہد حسین صاحب، آپ نے بھی پروگرام میں شرکت فرمائی اور یقیناً بیداری فکر ہی سے مربوط آپ کا پیغام تھا، اور آپ نے جو شعر پڑھا یقیناً اسی کی ہمارے اس پروگرام سے مربوط آج کے ٹاپک سے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ اگر ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں تو جس طرح ہمارے کالر نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا کی ضمانت کے طور پر یہ عظیم قربانی پیش کی، تو اگر کوئی
آج اگر اس انداز میں دیکھے اور سوچے کہ کہے کہ مسجدیں تو آباد ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ظلم و ستم کا بھی رویہ ایک رکھا جا رہا ہے، تو اس میں کس چیز کی کمی ہے وہاں پہ کہ جس سے نمازیں تو لگتا ہے کہ بہت پڑھی جاتی ہیں رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، اور مسجدیں بھی آباد رہتی ہیں، لیکن بالعموم مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بالکل ہی ناگفتہ ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات پھر واپس وہاں تک جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو کمی ہے اور تھی وہ یہی ہے آج بھی کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، جو تمام عبادات اور تمام نظام سے تمام نظام کو انسانیت کی خدمت میں لگا دیتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت فرماتا ہے. یہی کمی پہلے ہی دنوں میں ہو گئی اور اس کے نتیجے میں یزید آ کر خلیفہ بن بیٹھا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک حدیث ہے امام باقر علیہ السلام کی، بڑی دلچسپ حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سنا چاہیے. تو اس کا میں مطلب عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، انہوں نے شہادتین، آپ نے فرمایا شہادتین، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، اور پھر پانچواں فرمایا امامت. یعنی امامت کے بعد، یعنی امامت کا مطلب لیڈرشپ، امامت کے الفاظ ہیں. تو سائل کے ساتھ فوراً مولانا نے خود ہی فرما دیا کہ ان میں اہم ترین جو امامت ہے. تو ذرا پریشان ہو گیا وہ آدمی، چونکہ ابھی ماحول سے بات ذہن بنتا ہے نا، شہادتین، نماز، روزہ، حج سے امامت افضل ہے. امام نے فرمایا کہ اگر لیڈرشپ صحیح نہ ہو تو نظام سارے کا سارا بیکار ہو جاتا ہے. میں اس مطلب بات کر رہا ہوں لیڈرشپ سے. اس لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نظام اسلام میں وہ کیل ہوں جو چکی کے اندر ہوتی ہے، سارا نظام اس کے گرد گھومتا ہے. یہ نہیں کہ توحید، امامت توحید سے، بلکہ امامت توحید کی طرف سے ہے ہماری ضرورت کے لیے، نبوت توحید کی طرف سے ہے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے. یہ بات امامت افضل نہیں ہوتی توحید سے، لیکن نظام ایسے ہے کہ توحید ہی سمجھ نہیں آتی اگر امامت کے پاس نہ جائے آدمی. سبحان اللہ. رسالت ہی سمجھ نہیں آتی امامت کے پاس نہ جائے آدمی. امامت رسالت جو رہی وہ 23 برس رہی. امامت رسالت کے بعد امامت جاری ہوئی، دین اسلام نیا نہیں آیا، تاکہ اس امامت کے ذریعہ لوگ جو ہیں غلط سوچیں نہیں توحید کے بارے میں، ورنہ نماز پڑھتے رہیں گے، توحید کے بارے میں سوچ غلط ہوگی، روزے رکھتے رہیں گے. اور آج یہی مشکل ہے کہ وہ لوگ جو ماتھوں پر ان کے جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، روزوں کی وجہ سے اس کی جو ہیں وہ کمزور جانیں جو ہیں وہ یعنی بہت ہی جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں. وہ جو پہلے خوارج کی سوچ تھی وہی آج بھی ہے. لہذا وہ انسان کو مارنا جو ہے، اور بالکل مسلمان کو مارنا، انسان تو انسان رہا، مسلمان کو مارنا، مسجدوں میں جا کر مارنا ان کے لیے ایسی آسان ہے، اس سے بھی آسان تر ہے کہ کسی مچھر یا مکھی کو مارا جائے. تو یعنی کسی نے پوچھا تھا، عبداللہ ابن حضرت عبداللہ عمر سے پوچھا تھا کوئی مسئلہ کہ یہ پتہ نہیں کوئی مکھی مچھر کے بارے میں مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے، فرمایا کہ تمہارے لیے بندے مارنا یعنی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مکھی مچھر کے بارے میں پوچھتے ہو مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے. یعنی یہ مجھے پورا ایگزیکٹلی واقعہ میں نے کہیں پڑھ لگے پوری طرح یاد نہیں آ رہا، لیکن ہے یہ واقعہ، علماء کو پتہ ہے اور عوام بھی سن چکے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچیں وہاں سے بدل گئیں. جب سوچیں بدل گئیں تو امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی کہ یہ مرکز ہے، اس مرکز کا تعارف کرانے کے لیے مرکز امامت یہ ہے جس کا نام حسین ہے، اور پھر حسین کے بعد علی ابن الحسین ہے. وہاں اگر اسلامی سوچ سیکھنی ہے تو وہاں آ کر سوچو، سیکھو. اگر اس سے دور رہنا ہے، اور آج امت مسلمہ کا پرابلم آج بھی نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکاتیں نہیں، حج کرنا نہیں. امت مسلمہ کا پرابلم یہی ہے کہ ان کو لیڈرشپ کی جو ہیں وہ شعور بھی نہیں ہے، اور وہ لیڈرشپ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج مصر میں دیکھو پوری دنیا روڈوں پہ کھڑے ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ وہ ان کو اکٹھا نہیں کر پاتے. کیا کریں کیا نہ کریں، ہر آدمی اپنی بولی بول رہا ہے اور ایک دوسرے کو مار رہا ہے. امامت کی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے، مرکز امامت یعنی لیڈرشپ کی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے، مرکز امامت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ ساری قربانی جو دی گئی ہے بالکل اسی کے لیے دی گئی ہے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو.
امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا قولوا محمد رسول اللہ، چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ اس نے ایکچول میننگ سمجھانے تھے امامت اور حجت اللہ، اس کی ان کو سوچ نہیں تھی کہاں سے لینا ہے. کبھی یزید کو سمجھتے ہیں وہی ہمارا امیر المومنین ہے، کبھی دوسروں کو سمجھتے ہیں وہی ہمارا امیر المومنین ہے. سوچ بدل گئی. اس سوچ کو مرکز پر لانے کے لیے کربلا کی قربانی دی گئی ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ. اور اس کے ہمارے ساتھ اگلے کالر نقوی صاحب گلاسگو سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سادات اکرام آپ کو میری طرف سے پھر السلام علیکم سید علی جان. علی جان سوری. ویسے میں آپ نے اور نقوی صاحب میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. ماشاء اللہ. میں یہ ایک قبلہ سید عباس آبدی سرکار کا یہ ایک فکرہ انہوں نے بولا تھا کہ اب 2 کیمپ ہوں گے، ایک حسینی ہوگا ایک یزیدی ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب واقعی یہ وقت آ چکا ہے کہ حسینی کیمپ والے اپنا نام حسینی کیمپ میں لکھائیں، اور جو یزیدی والے ہیں وہ جدھر مرضی جائیں، ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو یہ ابھی 2 کیمپ ہو جائیں گے، حسینی کیمپ اور یزیدی کیمپ. تو یہاں پر ایک فائدہ میری سمجھ سے جو ہے یہ آتی ہے بات کہ جو اہل سنت کا لبادہ اوڑے ہوئے اپنے یزیدی ہیں لیکن اہل سنت کا لباس اوڑے ہوئے ہیں، ان کا لباس بھی اتر جائے گا. جب حسینی ہو جائیں گے، اہل سنت بھی اپنے آپ کو حسینی کہیں اور ہم بھی حسینی کہیں، اور حسین ہی کی وجہ سے ہمارے پاس توحید بھی رہے گی، رسالت بھی رہے گی، اور امامت حسین ہمیں خدا تک پہنچانے والی ہے. اور کربلا ہی ایک ایسا سبق ہے، درس ہے جو ہمیں توحید خدا تک پہنچا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، میں شاہ صاحب سے، مولانا صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ جو ہماری زیارات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوگا، جس کی شاید ہر مومن کو فکر ہوگی. تو ان کے لیے کیا اقدام کیے جا رہے ہیں یا کیسے ہوں گے؟ تو یہ ایک بات ابھی ہے کہ جو پنجتنی ہیں چاہے کسی بھی فرقے میں ہیں، حسینی ہیں، ہم ایک لائن میں ہوں اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور سرکار نے جو فرمایا کہ لیڈرشپ کی واقعی بہت کمی ہے، اور جو آزاد لیڈر ہے جو آج ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے آزاد لیڈر، ہمیں اس کے پیچھے ہو جانا چاہیے، اور یہی ہماری بقا ہے. شکریہ جی. بہت شکریہ ہمارے بھائی جان علی شاہ صاحب، آپ نے بھی پروگرام میں کال کی اور یقیناً آپ کا پیغام ہمارے پروگرام کے عنوان سے مربوط. اور 2 کیمپ جو حسینی کیمپ اور یزیدی کیمپ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ جس دن قیام حسین علیہ السلام آپ نے قیام فرمایا اسی دن سے آج تک اور قیامت تک کے لیے جو اس مشن کے ساتھ متصل ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے، وہ امام حسین کے ساتھ ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ یزیدی کے ساتھ ہے. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کلپس بھی دیکھے کس طرح سے انسانوں کا صرف اس وجہ سے کہ وہ مذہب اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ان کا مال و اسباب بھی لوٹا جا رہا ہے، انہیں جلایا بھی جا رہا ہے، انہیں مارا بھی جا رہا ہے، لاشیں بھی گرائی جا رہی ہیں. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے چلتا چلا جا رہا ہے. شیطان کی پیروی کرنے والے یقیناً دشمنان اسلام اور انسانیت ابھی بھی ہیں، اور جب تک کہ اس دنیا میں مکمل امن و امان اور سکون نہیں ہوگا ہمارے آقا مولا کے آنے کے بعد تب تک ظاہر ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، چلتا رہے گا. لیکن ہمیں اپنے آپ کو ہر زمانے میں دیکھنا ہے، اپنی فکر کو آزاد رکھتے ہوئے کہ ہم کس جانب ہیں. کیا ہم کسی باپ دادا کے دین پہ عمل کرتے ہوئے کہیں چل رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یا کہ ہمیں حق اور حقانیت کا ساتھ دینا ہے. ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انیس سیدس بھائی جی. بہت ہی خوبصورت آپ کا موضوع ہے کربلا آزادی فکر. امام حسین اسلام نے تو حقیقت میں محبت اخوت کا ہی پیغام دیا ہے، اور جیسا کہ ابھی قبلہ نے بھی فرمایا کہ لیڈرشپ کے بارے میں واقعی حقیقت یہ ہے کہ لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اصل میں ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے توحید کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح سمجھنا چاہیے، توحید کو عمل میں نہیں ڈالا. اس سلسلے میں صرف ایک میں بات کرنا چاہوں گا. مسلمان اللہ کے نام پر ایک ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ مختلف مساجد بنی ہوئی ہیں،
یہ مسجد جو ہے یہ سنی کی ہے، یہ مسجد شیعہ کی ہے، یہ بریلوی کی ہے، یہ فلانا کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ اہل قرآن کی مسجد ہے۔ اصل میں مسجد صرف خدا کی ہوتی ہے۔ اللہ تو بیچارہ اتنا غریب ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی اپنی کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، ساری جائیدادیں تقسیم ہو گئی ہیں۔ ایک بیٹا تھا سنی، وہ ایک مسجد لے گیا، دوسرا بیٹا تھا بریلوی، وہ ایک مسجد لے گیا، ایک بیٹا تھا شیعہ، وہ ایک مسجد لے گیا۔ تو اللہ کے کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ مسلمان ایک ہو سکتے تھے، لیکن اب مسجدیں جب علیحدہ ہو گئیں تو سب اپنے اپنے حصوں میں بچ گئے۔ تو امام حسین اسلام کا تو پیغام ہی اخوت ہے، امام حسین اسلام کا پیغام ہی محبت ہے۔ اسلام جیسے کہ قبلہ نے بھی ابھی فرمایا، اصل میں یہاں پہ لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے، اور لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ انیس صدر بھائی۔ اور ان کے آپ کی کال سے ایک اہم نکتہ تھا، میں چاہوں گا کہ اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے گزشتہ بھی اپنے پہلے حصے میں گفتگو فرمائی، اس سے تھوڑی سی مربوط تھوڑا سا اس پر مزید ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا، کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان آج اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نام پر ایک ہونا نہیں چاہتے یا نہیں ہو رہے، مسجدیں اپنی اپنی الگ الگ اور ہر اعتبار سے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جو اصل توحید صمدی ہے، جو اللہ الصمد، اگر انسان اس کو درک کر لے تو شاید اس کو احساس ہو اس بات کا کہ کس قدر عظیم ذات ہے پروردگار کی، کہ جس کا اتنا رحم و کرم ہے انسان کے اوپر کہ وہ اسے اس کا نام بھی، اس کی ذکر اور عبادت اور دعا مانگنے کے لیے بھی اس کو اجازت دیتا ہے۔ تو اس توحید صمدی کی اصل اور حقیقت سوائے در اہل بیت کے اور کہیں سے مل نہیں سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ پرابلمز ہیں تو پھر کیا بات ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ بھی ذکر خدا بھی انہیں ایک نہیں کر پا رہا، کہیں نہ کہیں تو کوئی پرابلم ہے یہاں پہ سمجھنے میں، فکر میں، کہ جو پیغام جسے انسان سمجھ رہا ہے اس انداز سے لے رہا ہے، یا وہ لینا چاہتا ہے جو اپنی مرضی سے خدا کو بنانا چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا۔ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیے گا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں محمد شوب لندن سے بول رہا ہوں، آپ کو اور مولانا حضرات کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اور کربلا کی آزادی فکر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تو اس دن سے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگوں کی تھوڑی سستی ہے۔ دین بغیر رسول کے کسی سے نہیں مل سکتا، اور بغیر علیہ السلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چل سکتا، اور آپ لوگوں کے بغیر دین کی کوئی فکر رکھنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں اور حق کی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کا دین یہ ہمارا دین ہے، باقی سب کچھ نہیں ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلنا یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ ہی ہم لوگوں کو چلا سکتے ہیں، اور آپ لوگ ہی ہم کو حق بتا سکتے ہیں، اور ہم لوگوں کو آپ لوگوں کے پیچھے ہی چلنا چاہیے۔ اصلی دین یہی دین ہے جو علی علیہ السلام کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو امام حسین کا ہے۔ یہی میں نے میسج دینا تھا، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور حق بات کے اوپر جان بھی چلی جائے، کوئی بات نہیں۔ اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں، اور آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب مختصر الفاظ میں دوبارہ سوال دہرا دیتا ہوں کہ کیا بالعموم انسان یا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ خدا کو اس طرح ماننا بھی چاہتے ہیں جیسا وہ ہے، یا اس طرح خدا کہنا چاہتے ہیں کہ جیسا وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ اور یہی راز ہے کہ ہم افسوسناک بات ہے کہ ہم کیمپ کی بات کرتے ہیں۔ اسلام میں کوئی دو کیمپ نہیں ہے۔ گزشتہ نبی آئے، پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی امت کے لیے بد دعائیں بھی کی، لیکن ہاں اللہ کا حبیب ہمارا سرور کائنات وہ ہے جس نے کبھی کسی کے لیے بد دعائیں یہ اس طریقے سے امت کے لیے کبھی نہیں کی۔ وہی مسجد نبوی ہے، اس میں وہ پہچانتے ہیں کہ اس میں صحبت میں کون کون بیٹھے ہیں، وہاں پہ منافقین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، لیکن اصلاح کا دور تھا، اصلاح کا موقع تھا۔ کب کچھ
جس کو ہم لوگ کیمپ کہتے ہیں ادھر سے اس طرف صحیح راہ راست پہ آ جائے، یہ موقع تھا۔ حتیٰ کہ سید الشہداء نے اپنی بہنوں کو یہی کہا کہ اے میری بہنیں، یہ کرنا امت کے لیے کبھی بد دعا نہ کرنا۔ اب سر نوکے پر بھی ہے سر اقدس، لیکن کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ کیمپ نہیں بنانا تھا، ہماری امت کو ایک رکھنا تھا۔ یہی مولا کائنات اتنے سال 200 سال خاموش اس لیے رہے، اس لیے نہیں کہ امت بٹ جائے، کیمپوں میں بٹ جائے، گروہوں میں بٹ جائے، فرقے میں رکھ جائے۔ وہی ید اللہ ہے، وہی ذوالفقار کا مالک ہے، لیکن خاموش اس لیے ہے کہ امت بچ جائے، امت ایک ہو کے رہ جائے۔ جس ہمارے لیڈرشپ کی جو بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں لیڈرشپ یہ ہے کہ سب کو ایک ہو کر چلو، سب ایک ہی خدا کی عبادت کرو، ایک ہی قرآن ہے۔ یہی صحیح لیڈرشپ ہے۔ بٹوانے والے جو ہوتے ہیں وہ صحیح لیڈر نہیں ہوتے ہیں، جو ایک ہو کر چلتے ہیں وہی لیڈر ہے۔ یہ غلط، ہمارے یہاں کوئی الگ الگ کیمپ نہیں ہے، کیمپ ایک ہے، کیمپ ہے رسول کا، وہ جو کہ اپنے امت کو دے کر گئے کہ آؤ اسی پر رہو۔ یہی 1 سے لے کر 12 تک ہر امام نے ہمارا کا فرق یہی رہا کہ خاموش رہے، یہ سلاخوں کے پیچھے رہے، تہخانوں میں بند رہے، لیکن کبھی کسی کیمپ کے لیے یا کس کے لیے گروہ کی باتیں نہیں کی۔ یہی تو ہے کہ اسی کو صحیح لیڈرشپ کرتے ہیں۔ اتنی مصیبتیں ہوئیں، دیکھو یزید کا دربار ہے، سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں، آپ بتلائیں اس میں کوئی کیمپ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یزید سے خود بتلا یہ کس کا نام لے رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، بتلا یہ کس کا نام کر رہا ہے؟ وہ وہی نام ہے جو کہ سب کو ایک کرنے کو آئے تھے۔ آخر سرور کائنات نے اپنے زندگی کا اہم حصے جو قبیلوں جو بٹے ہوئے تھے سبوں کو ایک کیا۔ نہیں، اسلام ایک کیمپ، ایک جھنڈا، ایک توحید، ایک اللہ، ایک کتاب کا نام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم مولانا حضرات کو بھی آداب ہو۔ میں نقوی بول رہا ہوں جی گلاسکو سے۔ ماشاءاللہ آج آپ کا ٹاپک ہے کربلا آزادی فکر، تو میں تھوڑا سا اس کو ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آزادی فکر جو ہے، میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ایک آزادی فکر وہ تھی جس میں فدق کا مال بھی استعمال ہوا اور جس میں ہر وہ چیز استعمال کی گئی جو انہوں نے لوٹ کسوٹ کر کے کی تھی اور اس فکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ یعنی جو فکر یزیدی فکر تھی، سفیانی فکر تھی، اس پہ مال بھی خرچ ہوتا رہا اور اپنی مرضی سے چلتی بھی رہی۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی فکر تھی جس فکر کو اس طریقے سے چلایا گیا کہ نہ تو اس فکر میں تو اللہ کی مرضی بھی نہیں تھی، اس فکر میں اللہ کی مرضی سے لے کے آل محمد کی ہمت، طاقت اور اسلام کی محبت اور اسلام کے نام پہ آگے چلنے کی فکر تھی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی آج یہ یزیدی فکر ہے، سفیانی فکر ہے، وہاں پہ بھی تیل اور ڈالر استعمال ہو رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف وہ فکر ہے جس میں صرف لبیک یا حسین کے نام پہ غریب، معصوم، بے گناہ لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو فکریں ہیں، ان دو فکروں کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اس طریقے سے کرنا ہے کہ کیا آپ ڈالروں کی چمک کے پیچھے جا کے اس فکر کو اپنانا ہے یا اللہ اور اس کے دین کی فکر کو لے کے آگے چلنا ہے۔ یہ فیصلہ تو اب ہمارے پاس ایسا وقت آ گیا کہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یزیدیت کی طرف بڑھیں گے، اگر کریں گے تو اسلام اور دین کی خاطر امام حسین کو لبیک یا حسین کر کے اس کے فکر کے داخل ہو کے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ امام حسین کے متعلق تو یہ کہہ دیا گیا ہے، وہ جنت کے سردار ہیں کہ کل انبیاء ہے ریت حسین کی، توحید دراصل ہے طبیعت حسین کی، باطل کے منہ پہ ایسا تماچا مارا دنیا سمجھ گئی حیثیت حسین کی۔ تو حسین کی حیثیت کو سمجھنے والے ایک طرف ہوں گے اور مال اور ڈالر اور تیل کی کمائی کو دیکھ والے اپنی حیثیت کو دوسری طرف لے جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہماری مسلمانوں نے کرنا ہے اور وہ کریں گے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ
نقوی صاحب آپ نے بھی فون کال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ میں آپ کی جانب آؤں گا اور چاہوں گا کہ جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا اسی پر تھوڑی سی آپ مزید گفتگو فرما دیجئے کہ آج کے حالات کے مطابق کہ کس طرح سے لوگ، کیا ہم پروردگار کو اس انداز سے ماننے کے لیے تیار ہیں بالعموم انسان لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے، کہ جس طرح سے وہ حقیقی پروردگار ہے، جس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اس رب العالمین مانیں، یا لوگ اپنے انداز سے کہ میرا خدا ایسا ہے اس لیے وہ ایسا ہی ہوگا اپنے انداز سے ماننا چاہتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل مسئلہ آپ در غور فرمائیں کہ مولا کائنات نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، نہ براہ کا جو پہلا خطبہ اس میں اول الدین معرفتو، اگر کوئی آدمی دیندار بننا چاہتا ہے تو پہلے رب کریم کی معرفت اور محبت کرنا سیکھے. اگر رب کریم سے کی سوچ بارے میں سوچ صحیح نہیں ہوگی تو نبوت کو نہیں پہچان سکے گا اور نہ امامت کو پہچان سکے گا. اصل جو پرابلم یہی ہے بیسیکلی کہ خرابی وہیں سے ہوئی کہ پھر وہی بات اصل میں دونوں اس طرح ہوتا ہے کہ امامت نے سمجھانا ہے کہ توحید کے بارے میں کیسے سوچو، رسالت اور امامت نے سمجھانا ہے، اور توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا تو پھر رسالت کو ماننا. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانا ہے تو ہم نے محمد الرسول اللہ کے طور پہ مانا ہے. حضرت علی علیہ السلام کو اگر مانا ہے تو علی بن ابی طالب کی حیثیت سے نہیں مانا بلکہ حجت اللہ ولی اللہ کے عنوان سے مانا ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ ساری جو محبتیں ہیں اور دین کے جو آگے بڑھتی ہے سوچ بڑھتی ہے وہ توحید کی سوچ سے بڑھتی ہے. لیکن یہ توحید کی سوچ ہم کیا خود کر سکتے ہیں؟ یہ مشکل ہے. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ ناچیز کہ جس مشکل کے مشکل کشا حضور کے بعد حضرت علی علیہ السلام ان کے اولاد ہے، وہ مشکل کیا ہے کہ یہ جو محدود ذہن ہے، اس کو توجہ فرمائیے، یہ محدود ذہن ہے لا محدود ذات کے بارے میں کیسے سوچے. سبحان اللہ. بے شک مشکل ترین مرحلہ ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے. کھانا پینا روٹی یہ مسئلہ نہیں، روٹی کپڑا اور مکان مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے کہ لا محدود ذات کے بارے میں، لا محدود ذات کے بارے میں محدود ذہن کیسے سوچے. سوائے علی ابن ابی حضور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد جو حجج اللہ ہیں، ان کے اگر وہاں سے انسان توحید نہیں لے گا تو وہ خود توحید کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا. لہذا اس وقت لوگ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ لوگوں کے پاس مسئلہ یہی ہے، پرابلم یہ ہے کہ مسئلہ توحید ہی ختم ہو گیا. کہ آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو بڑے مواعظ کہتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ بھی مانتے ہیں، آنکھیں مانتے ہیں، ہاتھ پاؤں مانتے ہیں، پنڈلیاں مانتے ہیں. یہی غلطی ہوگی، اہل بیت کے دروازے پر نہیں ہے. تو مسئلہ توحید ہی اصل پھر وہی بات چلتی ہے کہ مرکز امامت سے اگر اس کی پہچان نہیں ہوگی تو توحید کے بارے میں سوچ صحیح نہیں رہے گی. امام حسین علیہ السلام نے ایک تعارف کرایا، مرکز امامت کا تعارف کرایا کہ یہ مرکز امامت ہے، یعنی میں ہوں اور مجھ سے آپ نے دین کے مسائل لینے ہیں. دین کا پہلا مسئلہ توحید ہے، ورنہ سارے مسئلے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ہے جس کو مسلمان اس وقت جو ہے، سچی بات ہے ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن مسلمان اس وقت جو ہے وہ مسئلہ توحید سے بھی ہٹ چکا ہے، مسئلہ امامت سے ہٹا، مسئلہ توحید سے بھی ہٹ چکا ہے، مسئلہ رسالت سے بھی ہٹ چکا ہے، اور مسئلہ قیامت کے بارے میں بھی سوچ صحیح نہیں ہے. قیامت کے روز مسئلہ آپ کتابوں کو پڑھیں، کتاب حدیث کو، کہ جہاں یہ ملتا ہے کہ خدا بھی قیامت کے روز جو ہے بندوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو جائے گا، ہم خدا کی زیارت کریں گے. قیامت کا نظریہ غلط ہو گیا. یہ ساری باتیں تب صحیح ہوں گی جب مرکز تعلیم و تربیت جس کو امامت کہتے ہیں اس کی معرفت ہوگی. لیکن آج ہمارے لیے مگر یہ امامت کے پاس جب جانا ہے تو امامت سب سے پہلے درس توحید دیں گے کہ درس آپ توحید کے بارے میں کیسے. اول الدین معرفت، دین کے پہلی اینٹ جو ہے وہ معرفت ہے. یہ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے آپ کہیں کہ نظریے جو ہیں کمپلیمنٹ ہے. تو توحید کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے ہاں بہت ہی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے لوگ خوف ہی نہیں کھاتے، کہ ان کو ڈر ہی نہیں ہے انسان کو مارنا. حالانکہ توحید نے کسی انسان کو کہ یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے اس لیے مار دو نہیں. اور پھر مسلمان پیغمبر نے منع فرمایا. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کتاب الفتن، بخاری، مسلم، سیاستہ کو، ان میں واضح طور پہ لکھے ہوئے پیغمبر نے فرمایا خبردار میرے بعد ایک دوسرے گردنیں مار کے کافر نہ ہو جانا. یعنی پیغمبر نے مسلمانوں کو آپس میں لڑائی اور ایک دوسرے کے قتل کرنے سے منع فرمایا. اس حد تک فرما دیا کہ تم اگر ایک دوسرے گردنیں مارو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اب سچی بات ہے کہ یہ
اب ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ صورتحال بڑی مشکل بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی، خود مسلمانوں کے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے. تو یہ بات اصل مسئلہ توحید ہے. میں صرف ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میں اس پہ یہ 2 کیمپ اور وہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں انسان کو امام لیڈرشپ کے بارے میں کیسے سوچتا ہے انسان، اگر آزادی سے سوچے تو کیسے سوچتا ہے. ایک دفعہ مجھے دعوت ملی کہ ایک انگلش جو ہے نا وہ پریزن میں ہے 7-8 سال سے، مگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے. چونکہ ان کے ہاں سوچ ہے کہ پریس کے سامنے کنفیس کرو تو آدمی تو مسلمان ہو سکتا ہے، کہ ہمارے ہاں کوئی پریسٹ ہے ہی نہیں کہ آدمی خود سوچے اور کلمہ پڑھ دے اور وہ خود سوچے اور جناب ولایت ائمہ ہدا لے لے، کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ میں یہ سوچ رکھتا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، تو کل موت فوت شادی بیاہ کے امور اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو مجھے لے جایا گیا، میں گیا وہاں. یہ تقریباً یہ بات جو ہے وہ میرے خیال میں لگتا ہے کہ 85-86 کی ہوگی. تو میں گیا وہاں، وہ آیا آدمی تو کہنے لگا کہ آئی وانٹ ٹو بی مسلم. میں نے کہا مسلمان ہونا چاہتے ہو، چلو خوشی کی بات ہے، آئی ویلکم یو، بٹ وٹ کائنڈ آف مسلم یو وانٹ ٹو بی، تم کیسے مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ چونکہ دے آر ویرائٹی آف مسلم، تو کون سے مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اب دیکھیے اس کی سوچ دیکھیں. وہ کہنے لگا میں پریزن میں ہوں، میرے پاس ربش قسم کے اخبار آتی ہیں، لیکن میں نے ایک مائنڈ بنایا ہے، اصول کو یعنی کیسے بنایا ہے. کہنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت پوری دنیا پہ مارو مارو کی آواز آ رہی ہے اور ایک قوم کو مارا جا رہا ہے. یعنی صدام نے ایران پر حملہ کر رکھا تھا اور ساری دنیا صدام کو سپورٹ کر رہی تھی. کوئی میزائل دے رہا تھا، کوئی جہاز دے رہا تھا، کوئی ایکسوسیٹ میزائل دے رہا تھا. یہ ساری دنیا اس کو یعنی کوئی جو ہے سکڈ میزائل اس کو دے رہا تھا. پوری دنیا تقریباً ایک طرف جائیں. کہنے لگا میں ربش قسم کے اخباروں سے یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے، وہ قوم جو صرف اور صرف اسلام کے لیے ماری جا رہی ہے اس کا وہ ایرانی قوم ہے. لہذا میں ایسا مسلمان ہونا چاہتا ہوں جیسے ایرانین ہے. دیکھو سوچ دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب، دیکھو ایک سوچ ہے. آج بالکل وہی صورت بنی ہوئی ہے جس کو جنگ احزاب کی صورت ہوتی ہے، جس کو حضور کے زمانے میں ہر طرف سے جو ہیں وہ احزاب ٹوٹ پڑے تھے اور پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کے چند مٹھی بھر صحابہ جو ہیں وہ گھر چکے تھے مدینے میں. آج یہی صورتحال ہے کہ ہر آدمی اس کا حقہ پانی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو. اب 130 کنٹریز اکٹھی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ان کی سوچ ایک ہے. ان میں وہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی، اور جو منکرین جس کو آپ کہیں گے چلو عیسائی ہیں یا وہ بھی، سب یہ سب 130 کنٹری جو ہیں وہ اصل میں وہاں اس علاقے میں اس وقت ایران کے اثر رسوخ کو روکنے کے لیے سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب اس کے 2 کیمپ ہیں. عابدی صاحب نے صحیح فرمایا، مولانا عابدی صاحب نے ابھی کسی نے فرمایا تھا کہ اس وقت 2 کیمپ بن چکے ہیں دنیا کے. ایک وہ کہ جس کو ویسٹرن پاور سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ اکٹھے ہیں 130، اور ایک وہ جو ریزسٹنس جس کو کہتے ہیں، مقاومت کہتے ہیں، وہ ہیں. یہ خامنئی کے الفاظ ہیں اصل میں. انہوں نے کہا کہ 2 کیمپ بن چکے ہیں، اور یہ 2 کیمپ جو بن چکے ہیں، ان 2 کیمپوں میں آپ دیکھ لیں کہ کون ہے جو تنہا اس وقت کربلا میں تنہا ڈٹا ہوا ہے. مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے آسان ہے فیصلہ کرنا. لوگوں کے لیے بہت آسان ہے فیصلہ کرنا. آج بھی اللہ حجت تمام کرتا ہے اسی انداز سے کہ وہ فیصلہ کر لیں تاکہ جب میرا فیصلہ آئے تو پھر جتنے بچ سکیں بچ جائیں. یہ بات اسی طرح ہوتی ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ امامت کا فیصلہ، لیڈرشپ کا فیصلہ آسانی سے آج بھی کیا جا سکتا ہے. کون ہیں جو جن کو یعنی کفار کی مدد سے جی رہے ہیں، اور کون ہیں جو خدا کے نام پر جو ہیں اور خدا کے نمائندہ مولا حسین کی اس رہنمائی کی وجہ سے جی رہے ہیں اور تنہا کھڑے ہیں میدان میں. سب دنیا کے پورے میدان میں پورے دنیا کے تنہا کھڑے ہیں. ان کو کہتے ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں سید خامنئی، اور وہ ایرانی ہیں. لہذا اس وقت آسان ہے لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا کہ حق کس طرف ہے اور لیڈرشپ کہاں ہے، اور دوسری طرف غلط لوگ کس طرف ہے. لہذا میں صرف ایک معیار بتایا کہ اس گورے نے کیسے فیصلہ کیا. چونکہ اس کو کوئی پروپیگنڈے کے ذریعہ کسی نے اس کے دل دماغ پر جو ہے وہ گرد غبار نہیں ڈالا. وہ قید میں تھا، لیکن اس نے اپنے طور پہ جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنا عجیب فیصلہ ہے. لیڈرشپ آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی سکتا ہے. اگر انسان میاں بیوی اگر جو ہے نا وہ اگر میاں ہے تو بیوی کی اور بچوں کی جو ہے وہ پریشانی کی وجہ سے، مال و دولت کی پریشانی کی وجہ سے، کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنے عہدے کی پریشانی کی وجہ سے آج بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون ہے جو تنہا میدان میں ڈٹا ہوا ہے. آج جو ہے وہ صرف ایک قوم ہے، اور وہ ایک قوم کے رسوخ کو کم کرنے کے لیے وہ یہ پوری دنیا سٹرگل کر رہی ہے. لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب وہ وقت، یہ سیریا کے بارے میں گفتگو ہے کہ سیریا اور دمشق کے حالات یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں
کہ ہیں، آپ دیکھیں سیاست میں بھی ہیں، اور اس میں بلکہ مولانا مودودی نے ختم نبوت ایک رسالہ لکھا، آپ نے تفسیر میں اس کو شامل کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ دمشق میں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیڈر کھڑا ہوگا اور حضرت عیسیٰ اتر کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لہذا دمشق کے حالات اور دمشق کی سچویشن ہے اور وہاں کو لڑائی جھگڑا جو ہے اور جو صورتحال ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اصل جو امام ہے خدا کی طرف سے، جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا اور پیغمبر نے اس کو جو اعلان کیا ہے، وہ اس کا ٹائم آنے والا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت کا بھی ہے، لہذا اس بات پر غور و فکر کریں۔ نہیں ہے کہ ہم نے مار لیا کر لیا، دمشق کا جھگڑا اور باہر سے آ کر جھگڑے، ان کو ان کا نام دیا، ٹائٹل دیا گیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایک سفیانی نام کا گروپ ہوگا، ان کا لیڈر سفیانی ہو۔ سفیانی کون کہتے ہیں؟ ابو سفیان سے سفیانی ہے، یعنی وہ یزیدی گروپ ہوگا۔ اور آج جو مسجد کا دکھایا نا آپ نے، وہ بالکل سفیانی گروپ ہے اور وہ یزیدی گروپ ہے۔ اس گروپ کی وجہ سے اب یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہاں جو شیعہ جڑتا ہے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹھیک ہے آگے سے ان کو عباسی مار رہے ہیں، آگے سے ان کو علویین مار رہے ہیں، لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کی مساجد کو گرانا شروع کر دو، شیعہ سنی اکٹھے ہیں۔ لہذا اس وقت جو شام کا مرحلہ ہے اس پر غور و فکر کیا جائے اور اپنے تیاری کی جائے، تاکہ امامت کو پہچاننے کی جو ہے وہ ہمت پیدا ہو، اور امام جو اللہ کی طرف سے اور پیغمبر کا جو ہے وہ نواسہ بھی ہے، جناب زہرا کے اولاد میں سے بھی ہے، اور جس نے آنا ہے اور اصلاح کرنے کے لیے تاکہ اس کا ساتھ دیا جا سکے۔ اس میں دونوں گروپوں میں کہوں گا، شیعہ بھی سوچیں، اپنی شیلو سوچ نہ رکھیں کہ سب کچھ کام ہوتے چلیں گے، آپ کو بھی قربانی دینی ہے، سنیوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی غور و فکر کریں۔ یہ حالات بہت واضح طور پہ کتاب میں موجود ہے شام کے بارے میں، یہ جو شام کے اندر جو لڑائی جاری ہے اور کسی وقت بھی اس نتیجے تک پہنچ سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے، اور اس بہت بڑی جنگ کا جو نتیجہ ہوگا، اب جب جنگ ہوگی نا، اب یہ نہیں ہوگا کہ چلو جی کوئی بات نہیں، سلو کر لو، فلاں کر لو، اب اتنی تیز ہوگی کہ کوئی ہلنے جلنے کی بھی موقع ملے تو غنیمت ہے۔ تو اس جنگ کے بعد نتیجہ ہے کہ اللہ نے اپنا نمائندہ بھیجنا ہے۔ جب انسانوں کے نظام، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انسانوں کے بنائے ہوئے نظام آپس میں ٹکرا جائیں گے، پھر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والا آ جائے گا۔ بہت شکریہ قبلہ، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 8 سے 10 منٹ باقی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس میں ہم تھوڑا سا ایک اس کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے ان ایام کی جو مناسبت ہے اس کے حوالے سے بھی، جس طرح ہم نے آج گفتگو کی کہ کربلا آزادی فکر کا نام ہے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایک عظیم واقعہ ہے، یہ غم و اندوہ کی ایک سے بھرپور ہے، اور اس سے بھی یقیناً ظاہر ہے کہ جس طرح ہم عقلی اعتبار سے اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہاں انسانی ناطے، انسانی اعتبار سے اس کا ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر ہے، اور وہ رہے گا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ قبلہ آزادی اظہار، ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا تھوڑا سا گفتگو آپ فرما دیجیے اس پر کہ آزادی اظہار اور یہ جو آزادی فکر ہے، یہ اس کی ایک قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔ آسان تو نہیں ہے، کہہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو کربلا نے کس طرح سے، کربلا میں ایک جب امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک مقام وہ آیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو تلہ زینبیہ پر تشریف لے گئی، اور یہ فرمانا پڑا کہ یا رسول اللہ صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسینک مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامۃ والردا، کہ یا رسول اللہ آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور یہ آپ کے حسین ہیں جو آج خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے اور جن سے ان کا امامہ اور ان کی ردا چھن چکی ہے۔ اور اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دربار شام میں یہ الفاظ کہنے پڑے کہ یزید کو مخاطب کر کے کہ امن العدل یبن الطلقاء تقدیرک اماؤک ونساؤک وسوقک بنات رسول اللہ السبایا، کہ اے یزید، اے ہماری آزاد کردہ کی اولاد، کیا یہی عدل ہے کہ تمہاری عورتیں تو پردے میں رہیں اور ہم رسول اللہ کی بیٹیاں بازاروں سے پھرائی جائیں؟ وَتَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَى مِنَ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، کہ اتنے مختلف علاقوں سے گھماتے ہوئے تم انہیں بے پردہ اس طرح بازاروں میں لے کر کے چلو۔ یہ وہ قیمت ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے کربلا کے ان عظیم ہستیوں نے ادا کی ہے۔ آج کے اس زمانے میں ہم کس انداز میں
کس طرح اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کہ آزادی فکر اور جو فکری آزادی کی بات جو کربلا نے پیغام ہمیں دیا ہے اسے ہم کس طرح اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے ہم بھی کس طرح تیار رہیں اس قربانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ہمیں آزادی فکر کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ حق صرف ایک ہی کے پاس ہو سکتی ہے, حق ہر کے پاس نہیں ہو سکتی ہے. یہ دو کشتیوں میں ہم اپنے پیر کو رکھ کے سفر نہیں کر سکتے ہیں. جب باب ساعت میں یعنی بادشاہ کے دروازے پہ جب قافلہ آیا ہے اسیران کربلا کا, تو سید الشہداء کا سر اقدس کو دروازے پہ وہاں لٹکایا گیا تھا, اور ہماری یہ بیبیاں رسول پاک کے گھرانے کی یہ صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور آہ و بکا ہو رہا تھا. جب دربار میں پیش کیا گیا تو اس وقت بھی وہ جرأت, وہ طاقت, وہ قوت کے ساتھ انہوں نے وہی بیان کیا جو حق ہے, اور اسی حق کی بیانی کی وجہ سے آج جو ہے کربلا کا مارکا ایک دن کے عاشور کا مارکا تھا, لیکن یہ سیدانیوں کا قافلہ, اسیران کربلا کا قافلہ, سید سجاد ہیں, گلے میں طوق ہیں, پیر میں بیڑیاں ہیں, لیکن دربار میں کھڑے ہو کے ان کے خطبوں نے یہ ثانیہ زہرا زینب ام کلثوم کے خطبوں نے, سید سجاد کے خطبوں نے ہمیں آج دین کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ آج کی دنیا میں ہم جو ہیں ہر قربانی دینے کو اس لیے تیار ہیں کہ جتنی قربانیاں انہیں نے دی ہیں وہ قربانی ساری کائنات میں نہ کوئی دے پایا ہے, نہ کسی کو دیکھنے کی اتنی قوت ہے. آج ہمارے مسجدیں جلائی جا رہی ہیں, ہمارے عبادت گاہوں کو یہ آتش سے مسمار کیا جا رہا ہے, بلڈوز کیا جا رہا ہے, سب کچھ جا رہا ہے, لیکن ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ صرف حق ایک طرف ہے. اسی سوچ و فکر کے ساتھ ہم ہیں کہ انشاءاللہ اس کا جو ہے صلہ ہمیں ملنا ہے, اس لیے کہ شفاعت کا درجہ انہی کو دیا گیا ہے جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں ہم لوگوں کے لیے دی ہیں. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں آزاداری کے, جس میں ہم آزاداری کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں آپ کے پاکستان میں کتنی قربانیاں لوگ دے رہے ہیں, اور بھی ممالک میں دیکھیں آزاداری ہو رہی ہے, وہاں بم بھی پھٹ رہے ہیں. لیکن میں نے یہ ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھ رہا تھا کہ بم پھٹ رہے ہیں, ایک علم لے کر جا رہا ہے, لیکن وہاں وہ جفاکار اور یہ دشمن, لیکن دیکھیں چاہنے والوں کو اس علم کو گرنے نہیں دیا. لوگ اپنی آج بھی شہادت پیش کرنے کے تیار ہیں. بس حق ایک طرف ہے, حق ہمارے محمد آل محمد اور اہل بیت کی طرف. بہت شکریہ قبلہ. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو آپ فرما دیجئے. جس طرح قبلہ نے کہا کہ حق کے لیے ہمیں جینا اور مرنا ہے, امام علیہ السلام کا قول بہت پہلے سے انہوں نے بتا رکھا ہے کہ من کان یأخذ حبنا فلیستعذ من الفقر جلبابا, کہ جو چاہتا ہے کہ ہماری محبت کو اپنائے اسے فقر و ناداری اور پریشانیوں کا لباس اوڑھنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. تو آج کس انداز میں ہم بھی اسی جو مشن ہے امام کا کربلا, جو آزادی فکر ہمیں دیتی ہے, اس پر اسے حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں, ان قربانیوں کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا رکھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ خود جو ہیں یہ جو کوئی دن گزر رہے ہیں ان کا تعلق آپ ایام زینبیہ کہیں, ایام سجادیہ کہیں, آپ دیکھیں کہ اس مشکل کے بعد خود ائمہ نے کیا طریقہ اختیار کیا اور کربلا کے شہزادیوں نے کیا طریقہ اختیار کیا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ عزیزان گرامی سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ماتم اپنے مقام پہ, آزاداری اپنے مقام پہ مہم ہے. ظاہر ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے, مقصد جو ہے وہ اسلام ہے. اور جیسے کہ ہر جگہ اہل بیت علیہ السلام خود آخری مرتبہ جب حسین صلی اللہ علیہ وسلم آئے سید سجاد کو ملنے کے لیے اور تبرکات امامت دینے کے لیے, ایک دعا تعلیم فرمائی. دعا یعنی اللہ سے رابطہ. خود سید سجاد نے پھر باقی زندگی گزاری سیف سجادیہ. میں جو گزارش عرض کروں گا, قرآن کی تلاوت جاری رہے. اگر پریپیئر کرنا ہے قربانیاں, صحیح قربانیاں دینی ہیں تو قربانی کوئی مسئلہ نہیں. قرآن کی تلاوت تھوڑا غور و فکر ٹائم نکالیں قرآن کے لیے. سیف سجادیہ جو اس مظلوم امام کی یادگار ہے,
کہ جس نے بہت مشکل ترین کربلا میں قربانیاں دینا، میں مقابلہ نہیں کرتا، یعنی آسان تو نہیں تھا، لیکن مشکل ترین وقت جس ذات نے گزارا اس کا نام علی زین العابدین علیہ السلام ہے. مشکل ترین وقت سب بڑے بڑے مصائب سے گزرے ہیں. انہوں نے صحیفہ سجادیہ امام نے لکھوایا، امام محمد باقر نے لکھا، امام جعفر صادق صاحب نے اس کی حفاظت فرمائی اور آج ہمارے پاس موجود ہے. اس کتاب کا مطالعہ نہ چھوڑیں، اس میں سوچ ملتی ہے، اس میں اعمال پہ انکریجمنٹ بھی ملتی ہے، کربلا والوں کو راستہ ملتا ہے اس میں. صحیفہ سجادیہ، قرآن. اور کبھی موقع ملے کہ آپ چاہیں کہ مولویوں کی، مولانا صاحبان کی، ہم لوگوں کی ناچیزوں کی اور تقریر آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی آپ چاہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی بیٹھ کر تقریر سنیں ان کے مجمع میں، تو نہج البلاغہ کا کھول کر بیٹھ جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو، تاکہ تمہاری ذہن، تمہارا فکر جو ہے شیطان نہ توحید کے بارے میں غلط کرے، نہ رسالت کے بارے میں غلط کرے، نہ امامت کے بارے میں غلط کرے. قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور وقتاً فوقتاً توضیح المسائل، یہ نسخہ ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھو، ٹائم نکالیں. اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی دوسرا تمہیں آ کر پڑھا دے گا. یہ بہت ضروری ہے، جس سے تاکہ تمہاری سوچ اور فکر جو ہے اس راستے پر رہے جو محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سیکیور فرمایا ہے. بہت شکریہ قبلہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچ گیا. آئندہ ہفتے دوبارہ ہم اسی عنوان کے تحت مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لیکن قبلہ کا چاہوں گا کہ آخر میں اگر آپ دعا فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے ایک بھائی علی زیدی صاحب نے جو یہیں برمنگھم سے ہیں، انہوں نے بھی اپنے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، اور تمام جتنے بھی جملہ مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات ہیں، سب کے لیے اگر آپ دعا فرما دیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اے ساری کائنات کو چلانے والا، تمام کائنات کو رزق دینے والا، خلق کرنے والا، شفا دینے والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمرے تو فو یشوین وانتا تشوین کے الفاظ بھی ہیں کہ تو ہی ہے جو شفا دیتا ہے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. رب العالمین کائنات میں اپنے حسین علیہ السلام کے چارے والوں کی حفاظت فرما، ان کے خلاف جو پلاننگ ہو رہی ہے ان کو فیل فرما. اس وقت کراچی میں شیعہ علماء کونسل نے وہ جو مظلوم شیعوں کے لیے 2-3 روز سے دھرنا دے رکھا ہے، اگرچہ وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن تمام وہ علماء، تمام وہ مومنین جو بیچارے مظلوم شیعوں کی حمایت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حفاظت فرما. دنیا جہاں پہ بسنے والے مومنین اس وقت 40-40 قریب ہے یا اللہ، اور زوار پوری دنیا سے اکٹھے ہوں گے. لاسٹ ایئر تقریباً 14 ملین کے قریب تھے. خداوندہ ان زواروں کی حفاظت فرما. رب العالمین دنیا جہاں پہ بسنے والے مومنین و مسلمین کی مدد فرما. اس وقت جو صورتحال بنی ہوئے، ان صورتحال میں ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس لیے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تو ہم ظالموں کے ساتھ ہو جائیں گے. خدا ہمیں ظالموں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین دنیا جہاں پہ بسنے والے انسانوں کی مدد فرما. ہم تو چاہتے ہیں کوئی انسان بھی تیری جہنم میں نہ جائے، اور ان کی مدد فرما تاکہ ان میں شعور پیدا ہو، توحید کے بارے میں صحیح سوچیں، رسالت کے بارے میں صحیح سوچیں، امامت کے بارے میں صحیح سوچیں. خدا ان سب انسانوں کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آمین.